بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر میری زندگی کی رونق اور میرا سکون ہے۔ اللہ انہیں لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ شوہر بیوی کی تعریف کم اور اس کا احساس زیادہ کرے کہ احساس بھی بیوی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ پاک نے ماں باپ بہن بھائی کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح بیویوں کے بھی حقوق ہیں، جن میں ان کو اچھا رہن سہن دینا، ان کی فرمائش کو پورا کرنا، ان کے ساتھ اخلاق سے رہنا وغیرہ شامل ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کے حق ادا نہ کرے، ان کو پورا کرنے میں نااہلی کا مظاہرہ کرے اور بلا وجہ اس کو رلائے اور یہی دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ جب تک اس کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش نہ کر لے، اس کی کوئی فریاد مت سنو۔ اللہ پاک فرشتوں کو یہی حکم دیتا ہے، جاؤ اس کے گھر کہ اس نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی، اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لاؤ، اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دو۔ بہترین ہے وہ بیوی جس کے انداز میں شرم اور حیا ہو، وہ پردے والی ہو، اس کو کبھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہم سفر ملے۔ اپنی بیوی کو وقت دیں، عزت دیں، محبت دیں، اس کا خیال رکھیں، اس سے پہلے کہ کوئی غیر مرد اس کا خیال رکھے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائے گی۔ نکاح کے بعد عورت شوہر کی ذمہ داری ہے۔ انہی عورتوں کو گھروں میں جائز مقام ملتا ہے جن کے شوہر تگڑے ہوں، یعنی بلا وجہ کی روک ٹوک سے بیوی کی حفاظت کریں تاکہ اسے گھر سے تنگ نہ لگے۔ اس کا بھی اب یہی گھر ہے، اسے بھی یہاں سہولت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ تو بیوی کا حق ہے، کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے، اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات کو اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد ہو جو اپنے گھر والوں سے بے جا ڈرتا ہو۔ بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے، ایسا مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا۔ عورت نازک ہوتی ہے،
اور مرد سخت جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں نوجوان چمچہ گیری کی راہ پر چل پڑیں وہاں انقلاب نہیں، غلامی راج کرتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھے۔ عورت کو کوئی کام کبھی تھکا نہیں پاتا، رویے تھکا دیتے ہیں۔ مر جاؤ مگر ضمیر کا سودا ہرگز مت کرنا، کیونکہ یہ تمہارا سودا نہیں، تمہاری نسلوں کا سودا ہے۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ بھی نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ لوگوں کو مختلف قوموں، ذاتوں اور سیاسی اور مذہبی فرقوں میں اس لیے تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ظلم کے خلاف متحد ہو کر آواز نہ اٹھا سکیں۔ آپ زندگی میں ہر جنگ فتح کر سکتے ہو اگر کوئی آپ کا اپنا دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، اور جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ اپنے حق کے لیے ہمیشہ لڑو، چاہے تمہارا مقابلہ وقت کے فرعون کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی اولاد کو اپنے سامنے اتنا بھی بڑا نہ بننے دیں کہ وہ آپ کو چھوٹا سمجھنے لگیں۔ دوسروں کو خوشی دینے والے انسان کا اپنا کوئی ذاتی دشمن کبھی نہیں ہوتا۔ ضرورت نہیں بلکہ زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی خاموشی ہے۔ جو غم ماضی میں گزر چکا ہے اس پر افسردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نئے غم کو دعوت دے رہے ہیں۔ لوگوں کو مختلف قوموں، ذاتوں اور سیاسی مذہبی فرقوں میں اس لیے تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ظلم کے خلاف متحد ہو کر آواز نہ اٹھا سکے۔ اگر آپ کسی چیز کی طلب کریں اور وہ آپ کو حاصل ہو جائے تو اس چیز میں آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنے حالات سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا دوسروں کے رویے اسے تھکا دیتے ہیں۔ ہر انسان سچی بات کر سکتا ہے، لیکن بولنے کا انداز، سمجھداری اور مکمل بات کرنا ایک ایسا ہنر ہے جو بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ زندگی سے پیار کرتے ہیں تو وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت ہی زندگی ہے۔ غصے، پچھتاوے اور پریشانیوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ زندگی ناخوش ہونے کے لیے بہت مختصر ہے۔ جو ایک دن میں امیر بننا چاہتا ہے اسے ایک دن پھانسی ضرور دی جائے گی۔ ذہانت کا تعلق بڑا سوچنے میں نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرنے میں ہے۔ جو عقل مند جاہل سے لڑتا ہے وہ کبھی عزت کی توقع نہ رکھے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ چھوٹی چیزوں کی بجائے بڑی چیزوں کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے۔ سستی آپ کے جسم کو بری طرح نقصان پہنچاتی ہے، جیسا کہ پانی بغیر حرکت کے خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر برداشت اور ثابت قدمی ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ اندھا وہ نہیں جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں، بلکہ اندھا وہ ہے جسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ جو عقل مند جاہل سے لڑتا ہے وہ کبھی عزت کی توقع نہ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔